میرے بھائیوں، آج شعبان کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور غالباً پوری امید ہے کہ جمعہ کو رمضان کا چاند نظر آ جائے گا اور پہلا روزہ انشاءاللہ ہم لوگ سنیچر کو، ہفتے کے دن سنیچر کے دن ہم رکھیں گے۔ اگر شعبان کا یہ مہینہ 29 پر ختم ہوا اور چاند نظر آ گیا تو پہلا روزہ سنیچر کو پڑے گا۔ رمضان کا مہینہ اگر ہم یہ کہیں کہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، تو غلط نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جب رمضان کا مہینہ، جب اس کا نام بھی ہم لیتے تو کیا بولتے؟ رمضان المبارک، برکت والا مہینہ۔ اس کے نام کے ساتھ ہم نے مبارک جوڑ دیا، اور یہ مبارک جو ہم نے جوڑا ہے رمضان کے ساتھ، یہ ہم نے نہیں جوڑا ہے، یہ خود اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا، اللہ کے پیارے نبی ویلکم کرتے تھے، استقبال کرتے تھے، صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے سامنے خطبہ دیتے تھے اور کہتے تھے: اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ اے مسلمانوں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، برکت والا مہینہ، مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ جس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض ہے وہ مہینہ آ چکا ہے۔ تفتح فی ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو اس مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اللہ کی قسم اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ 84 سال سے بھی زیادہ، ایک رات، اس مہینے میں ایک رات۔ اور رات کس کو بولتے ہیں؟ مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک کا ٹائم، یعنی میکسیمم 12 گھنٹہ، 12-13 گھنٹہ، یہ مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک کا ٹائم، یہ ایک رات۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو بہتر ہے 1000 مہینے سے، 84 سال سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مہینے، اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا، جس کو شب قدر میں نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا، شب قدر میں تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا، جو شب قدر میں رات میں تہجد نہیں پڑھ سکا، اس سے بڑا محروم، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ وہ مہینہ بالکل دستک دے رہا ہے، 2 دن کے بعد میرے پیارے ساتھیوں وہ مہینہ شروع ہو جائے۔ آپ شیرشاہ بادیوں میں کلچر ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو کھانا بعد میں دیتے ہیں، پہلے اس کو ناشتہ پہلے کراتا ہے۔ میں نے جو عام طور سے محسوس کیا ہے کہ بھئی اس کو پہلے اس میں پلیٹ میں یا ڈبے میں تھوڑا سا میٹھا رکھ دیتے ہیں، تھوڑی سی نمکین رکھ دیتے ہیں، کچھ ڈرائی فروٹس رکھ دیتے ہیں، کہیں کہیں سیب کی کچھ پھانکیں رکھ دیتے ہیں، انگور رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک مہمان نوازی کا طریقہ ہے آپ کے شیرشاہ بادی سماج میں، میں دیکھتا ہوں، یہ محسوس کرتا ہوں پورے سیمانچل میں۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کہ نہیں بھی ہمارے دروازے پر مہمان آیا ہے، اور مہمان اگر بڑا مہمان ہو، ریسپیکٹڈ ہو، سمان کے لائق ہو، ظاہر ہے کہ آپ اور زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ جتنا بڑا مہمان ہے اسی کے حساب سے آپ تیاری کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مہمان آپ کے گھر میں آئے اور کپڑے ادھر پڑے ہیں، گندگی پڑی ہے، گھر میں صفائی نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ مانا جائے گا کہ آپ کے اندر مینر نہیں ہے، آپ کے اندر طور طریقہ نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔ مہمان آنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے کمروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں۔ یہ کامن سینس کی بات ہے جس پر ہم سب عمل کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ بھی تو ایک مہمان بن کے آ رہا ہے، ایسا مہمان بن کے آ رہا ہے جو اللہ کی رحمتیں لے کر کے آ رہا ہے۔
یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن کر کے آ رہا ہے. ہم اگر چاہیں تو اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں. اس مہینے میں تراویح کی نماز پڑھ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن سکتے ہیں. اس مہینے کا روزہ رکھ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں کے بادلوں کو ہم چھانٹ سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. اس مہینے کے لیے ہمارے دلوں میں ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی، ایک اتسکتا ہوتی، اور ہم ذہنی طور پر اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہوتے. مگر کیا بات ہے، لوگوں کو فکر ہو رہی ہے کہ صاحب رمضان آئے گا، کیا ہوگا، دوپہر کا کھانا کیسے کھائیں گے ہم. بعض لوگ جب رمضان کا ذکر آتا ہے نا تو کیا بولتے ہیں، کھا لو کھا لو، 2 دن کے بعد دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہوگا. یعنی رمضان کا نام سنتے ہی کچھ لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک مصیبت آ جاتی ہے کہ یار بڑی مشکل والا مہینہ آ گیا. 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی. صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کھانا پڑے گا. عورتوں کو الگ فکر رہتی ہے، ہم کو یہ بنانا پڑے گا، وہ بنانا پڑے گا. اگر رمضان کے تعلق سے یہ نیگیٹو سوچ، یہ منفی سوچ، یہ نکاراتمک سوچ آپ کے ذہن میں ہے تو میرے پیارے ساتھیو یہ بہت افسوس ہے. اگر آپ واقعی میں اللہ والے ہیں، اگر آپ واقعی ایمان والے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی آپ کی زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ اور دے رہا ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پچھلے سال بھی نوشاد بھائی کی دعوت پر آپ کے گاؤں میں آیا تھا، تقریر کر کے چلا بھی گیا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ پروگرام بھی رمضان کے پہلے ہی ہوا تھا. پچھلے سال رمضان کا مہینہ گزرا تھا اور آپ کے گاؤں کے بہت سارے لوگ اس وقت زندہ تھے جو آج زندہ نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. ان میں بوڑھے بھی ہوں گے، ان میں جوان بھی ہوں گے، ان میں مرد بھی ہوں گے، ان میں عورتیں بھی ہوں گی. پچھلے سال وہ ہمارے بیچ میں تھے، اس سال ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ دے دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایک رمضان اور دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی بہت بڑی کرپا، بہت بڑی مہربانی، بہت بڑی عنایت ہے کہ وہ ایک رمضان ہم کو اور دے رہا ہے. اور رب کعبہ کی قسم، جس کو زندگی میں ایک رمضان ایکسٹرا مل رہا ہے، وہ اس کے برابر، وہ انسان جس کو اس کے مقابلے میں ایک رمضان کم ملا ہو، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جس کو 2024 کا رمضان ملا اور 25 کے آنے سے پہلے وہ اللہ کے یہاں چلا گیا، تو وہ انسان آپ کے برابر نہیں ہو سکتا اگر واقعی میں آپ رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں. آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاف کیجئے گا، طلحہ، ابو طلحہ نہیں، طلحہ، ابو طلحہ الگ ہے، طلحہ الگ ہے. ابو طلحہ انصاری صحابی ہیں اور طلحہ مہاجرین میں سے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ جو ان 10 صحابہ میں سے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی. میں پوچھوں اگر اپنے نوجوانوں سے، اپنی بہنوں سے، ذرا بتاؤ کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کو نبی نے نام لے کر کے جنتی کہا تھا؟ تو ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو دائیں بائیں جھانکنے لگیں گے، نہیں معلوم. ان سے یہ پوچھ لو کہ انڈیا کی ٹیم کے 11 کرکٹرز کے نام کیا ہے، پورا بتا دیں. آئی سی سی کی چیمپئن شپ میں انڈیا کون سے پائیدان پہ چل رہی ہے، فوراً بتا دیں گے. ٹاپ 1 پر کون سا بلے باز ہے، ٹاپ 1 پر کون سا گیند باز ہے، فوراً بتا دیں گے. کیوں؟ انٹرسٹ ہے، شوق ہے. موبائل پر اسکور دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، شوق ہے. ہمیں دین سیکھنے کا شوق ہوتا تو ہمیں نبی کے صحابہ کا نام بھی معلوم ہے. ابھی ایک بچے کا نام کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ نام رکھ دیجئے اسیرم. آپ لوگوں نے نام سنا ہے اسیرم؟ بولو بھائی، سنا ہے؟ کس کا نام ہے؟
उसैरिम बहुत प्यारा नाम है, अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो ये नाम रख देना, आगे पीछे कुछ लगा देना, मोहम्मद उसैरिम या अब्दुल्ला उसैरिम। उसैरिम नाम जो है ये उस सहाबी का नाम है जो जंगे बद्र के मौके पर ईमान लाए और ईमान लाते ही जंगे बद्र में शामिल हो गए और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उलमा ने लिखा है कि ये वो सहाबी हैं जिन्होंने एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी थी, ईमान लाए और ईमान लाते ही अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और जन्नत में जाएंगे। एक नमाज पढ़े बगैर भी जो जन्नत में जाएंगे उस सहाबी का नाम है उसैरिम, अलिफ स्वाद या रामीम, उसैरिम। ये नाम रख सकते हैं आप, साहब हम सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के नाम रख। 10 सहाबा जन्नती हैं, चलो मैं आपको गिना देता हूं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये तो सब जानते हैं। उसके अलावा साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु, सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये टोटल 10 सहाबा हैं जिनका नाम लेकर के नबी ने जन्नती होने की बशारत। उन 10 में से कौन है? तलहा बिन उबैदुल्लाह। उनकी रिवायत है, और रिवायत कहां है? इब्न माजा के अंदर, बिल्कुल सही रिवायत। कहते अल्लाह के नबी के पास 2 लोग आए बहुत दूर से, दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। वो दोनों दोस्त भी हो सकते थे, दोनों पड़ोसी भी हो सकते थे, दोनों भाई भी हो सकते थे, हदीस में उसकी वजाहत नहीं है। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे, दोनों ईमान लाए, एक साथ ईमान लाए, लेकिन उनमें से एक ज्यादा मेहनती था दूसरे के मुकाबले में। एक दीन के कामों में ज्यादा एक्टिव था, ज्यादा चुस्ती वाला था, फुर्तीला था। एक थोड़ा उससे कम मेहनत करता था, एक ज्यादा मेहनत करता था। होता है अपने घर में, हम देखते हैं एक आदमी ज्यादा मेहनती होता है, दूसरा कम होता है। एक उसमें से ज्यादा एक्टिव था, और वो जो ज्यादा एक्टिव था वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। उसका जो दोस्त होता है उसके 1 साल के बाद उसका इंतकाल होता है। पहला वाला जो मेहनती था वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद होता है, दूसरा वाला नेचुरल तरीके से इंतकाल कर जाता है, मौत हो जाती है। हजरत तलहा कहते मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, इतने में जन्नत से एक निकलने वाला निकला, यानी फरिश्ता निकला, और जो इंसान बाद में जिसका इंतकाल हुआ था और जो दीन के मामले में कम मेहनत करता था, उस फरिश्ते ने उसको जन्नत में जाने की इजाजत दी कि तुम जन्नत में चले जाओ। उसके बाद उसने उससे कहा जो ज्यादा मेहनती था और अल्लाह की राह में जो लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, उससे कहा तुम चले जाओ। उसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास आया और उसने कहा फ़इन्नक लम यानी लका बादु, अभी तुम्हारे जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। हजरत तलहा कहते उसके बाद मेरी नींद खुल गई। मैंने जब अपना ये ख्वाब सहाबा को बयान किया, फ़अजिबू लिज़ालिका, तो सहाबा को बहुत अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान अल्लाह की राह में शहीद हो गया और जो दीन के मामले में ज्यादा मेहनत करता था वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो नॉर्मल तरीके से मरा था वो पहले जन्नत में जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सहाबा को इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ। जब ये बात अल्लाह के नबी तक पहुंची, आपने सहाबा से पूछा कि तुम्हें किस बात पर ताज्जुब हो रहा है? आए अल्लाह के नबी, हमें इसी बात पर ताज्जुब हो रहा है कि जो इंसान बाद में जिसका इंतकाल हुआ था वो जन्नत में पहले कैसे चला गया? आपने फरमाया अलैसा कद मकस बादहू सनतन, जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, क्या अपने भाई के मरने के बाद 1 साल तक उसकी जिंदगी में 1 साल एक्स्ट्रा उसको मिला कि नहीं मिला? 1 साल ज्यादा मिला कि नहीं मिला? हाँ अल्लाह के नबी, ज्यादा मिला। अलैसा कद अदरक रमजान व सामा, क्या उसकी जिंदगी में 1 रमजान और ज्यादा मिला कि नहीं मिला? हाँ अल्लाह के नबी, 1 रमजान और ज्यादा मिला। क्या उसने जिंदगी में 1 रमजान का रोजा ज्यादा रखा कि नहीं रखा? हाँ अल्लाह के नबी, उसने 1 रमजान का महीना रोजा ज्यादा रखा।
کیا اس نے ایک سال کے اندر اپنے بھائی کے مقابلے میں ایک سال زیادہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں اللہ کے نبی، اس نے ایک سال زیادہ نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین الارض والسماء، ان دونوں کے مقام و مرتبے کے بیچ میں وہی دوری ہے جو آسمان اور زمین کے بیچ کی دوری ہے۔ اے میرے صحابہ، جس کی زندگی میں ایک رمضان اور مل گیا، اس کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ان دونوں کے مرتبے کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ میں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ ہمیں ایک رمضان اور دے رہا ہے۔ اللہ چاہتا، اور ابھی بھی اگر اللہ چاہے، رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے ہماری جان جا سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہمیں ایک رمضان اور۔ اسی لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تابعین کیا کرتے تھے، وہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو رمضان تک ہم کو پہنچا دے، اے اللہ اتنی زندگی دے دے، اتنی سانسیں دے دے کہ رمضان کا مہینہ ہم کو مل جائے۔ اور رمضان میں ساری محنت کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھی، جو روزہ رکھا، جو تلاوت کی، جو اعتکاف کیا، جو بھی ہم نے نیکی کی، اے اللہ تو ہماری نیکی کو قبول کر لے۔ 6 مہینہ انتظار کرتے تھے رمضان کا، اور 6 مہینہ رمضان میں جو عبادت کرتے تھے اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ کون؟ صحابہ، تابعین اور اس امت کے اسلاف۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ہمیں رمضان کا مہینہ